على من كان نبيه عالم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لا تنظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وظلم توحيد السماء والارض. حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس رب کو ظاہر فرمایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایمان دیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے، انبیاء بھیجے، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اپنے دامن نور میں یہ سارے کے سارے تارے چھپائے کہ ماں قبل انبیاء کی شان عطا کر کے مصطفیٰ کو مبعوث فرما کر بھیجا۔ تو ہم نے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اپنے دامن نور میں یہ سارے کے سارے تارے چھپائے۔ حمد ہے اس رب کی جس نے جنت کو بنایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس جنت کو سجایا، اس جنت کو بسایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے جہنم کو بھڑکایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حمد ہے اس رب کی جس نے پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پہلے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مائناز میں ہدایت پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ محبوب کی آمد کے چرچے کرنے ہیں، چرچے سننے ہیں، اور محبوب کی آمد کا ذکر کرنا سننا سنانا۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں گھٹی میں ملا ہے، اور جو چیز گھٹی میں مل جائے بندہ ساری زندگی اس کو بھولتا نہیں۔ گھٹی والی چیز عمر بھر اثر رکھتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنایا کہ جن لوگوں کے دل مصطفیٰ کے نام سے کھل اٹھتے ہیں، جن لوگوں کے چہرے مصطفیٰ کا ذکر سن کے پھول گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم پر سارا دن کی تھکاوٹ بھی موجود ہوگی کہ گاؤں کا علاقہ ہے، کھیتی باڑی کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے زیادہ تر۔ اور میں سوال کرنے لگا بیان سے شروع ہوئی چیز بندہ پوچھے تو آنے کو سارا دن تھک کے سارا دن کھیتوں میں کام کر کے آئے ہو، ٹھنڈ بھی ہوئی پئی ہے، اتنے کی لینا آئے ہو؟ تو جواب یہ ہوئے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔
خوشی ہے انہیں کہ لال کے تشریف لانے کی تاریخی اس بات میں آئے آپ کہ محبوب دا ذکر سجیا ہے، محبوب دے ذکر دے ہدی جو حصہ لینا ہے۔ اسی طرح صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ڈیرا لگا کر، مجمع لگا کر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ پوچھا صحابہ تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں مل کر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ہدانا للاسلام ومنّا علینا بکا۔ آقا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی نعمت کا شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا۔ اور آقا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر جو احسان کیا، اللہ کا اس احسان کا شکر ادا کریں۔ محبوب نے فرمایا صحابہ کیا اس بات پر تم قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کیا اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا کیا ہے، ایمان عطا کرنے کے بعد آپ کا نوکر بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم سے جو قسم لے رہا ہوں، قسم لینے کا مقصد یہ نہیں کہ تم پر اعتبار نہیں ہے، قسم لینے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے قول پر شک ہے، کہا قسم اس لیے نہیں ہے ابھی جبریل آئے تھے اور آ کر عرض کرتے ہیں پیارے آپ کے غلام بیٹھ کر جو کر رہے ہیں اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو محبوب کا ذکر کرنا، محبوب کی آمد کا چرچے کرنا کوئی عام کام نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، خود اللہ کو یہ کام کرنا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا کہ جن کے حصے میں ذکر مصطفیٰ کرنا اور کرانا ہے۔ محبوب کی محفل سچی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے معجزات میں سے چند موجودوں کا ذکر کروں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ذاتی طور سے میں لمبی محفل کے حق وچ نہیں، ذاتی طور سے میں نہیں حق وچ، بندہ ساری رات محفل سنتا رہے تے فجر ٹائم پیچھے امام صاحب دے کوئی نہ ہوئے، میرے خیال میں چیز محفل دا فائدہ کوئی نہیں۔ محفل ہوئے چھوٹی ہوئے مختصر ہوئے تے اگلے دن مسجد بھلی ہوئے، ایک محفل چستی ہوئی تے کوشش کراں گا کہ میں بھی ٹائم گھٹ ہی لواں تاکہ جلدی مکے تے تسی فجر دی نماز با جماعت پڑھو تو میں سمجھاں گا محفل کامیاب ہے تے میرے آن دا مقصد بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو بے شمار شانیں عطا کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے بڑے قریبی اور خاص صحابی۔ پتہ دوست بہت سارے ہوتے ہیں لیکن دوستوں میں چند خاص دوست ہوتے ہیں، دوست بہت سارے ہیں، دوستوں میں چند خاص ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سارے صحابہ حضور کے تھے لیکن صحابہ میں بھی چند خاص تھے، انہی خاص میں ایک نام حضرت انس کا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور مکے سے مدینے تشریف لائے، چھوٹی سی عمر میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر میں والدہ لے کے حضور دے والے پر آندے نے فرماندیا نے عرض کر دیا یا رسول اللہ آج تو بعد گھر دا سودا صرف اے لیا کے دیا کرے گا تواڈے واسطے فری، تواڈے واسطے وقت ہو چکا ہے، آج تو بعد گھر دا ماڑا موٹا کام کرانا ہوئے تو میرا بچہ خدمت واسطے حاضر ہے۔ حضرت انس اور محبوب کیا کتنا پیار کرتے ہیں، کبھی حضرت انس کو انس کیا کر پکارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا انیس، کبھی کہتے ہیں یا ذوالحسنین، اے دو کانوں والے میری بات سن۔ محبوب نے بھی پیار کیا اور حضرت انس بھی محبوب سے کیسا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم 10 سال تک محبوب کی خدمت میں رہا۔ وہ بچے جو 8ویں کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی انگلش کے اندر یہ حدیث موجود ہے پہلی کہانی کے اندر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ محبوب خدا کی قسم محبوب خدا کی خدمت میں 10 سال تک رہا، محبوب نے ایک بار بھی مجھے جھڑکا نہیں، محبوب نے ایک بار بھی مجھے ڈانٹا نہیں، ایسا پیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی حضرت زینب سے شادی ہوتی ہے، حضرت زینب سے نکاح ہوتا ہے، کہتی میری امی جان نے چند کھجوریں لی، تھوڑا سا پنیر لیا، تھوڑا سا دیسی گھی لیا، مکس کر کے اس کا ایک حلوہ بنا کر کہا لا حضور دی بارگاہ وچ دے آ، حلوہ بنا کر کہا لا حضور کی خدمت میں پیش کر رہا، میں کہ حضور حلوہ کھاتے سی تائی سانو نصیب بھی ہو گیا۔
سبحان اللہ. تو جی مولوی حلوے دے پیچھے بڑا ٹرتے رہے. میں کہ شکر ہے سرکار دا, اللہ دا بڑا کرم ہے کہ مولوی حلوے دے مگر کیوں نہ ہو, سرکار کو بھی حلوہ پسند سی نا. سبحان اللہ. بول کی انس لے جا حضور کی خدمت میں جا کر پیش کرنا, کہنا حضور میری اماں نے کریا ہے, حضور امی جی نے بھیجا ہے, جا کر بتانا بھی ہے کہ امی نے بھیجا ہے. ویسے تو بندہ نیک عمل کرے, دکھانے کے لیے کرے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے, عمل بھی قبول نہیں, گناہگار بھی ہوگا. پر یہاں حضرت انس کہتے ہیں جا کر بتانا اماں رٹ ہو رہا ہے, اماں رٹ ہو رہا ہے. وجہ کی ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ویسے اگر بندہ دکھانے کے لیے عمل کرے عمل برباد, بندہ گنہگار, مگر محبوب کی خدمت میں اگر دکھانے کے لیے عمل کیا جائے اللہ اس کے ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے, اس کے ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا گھر کے باہر سے گزر ہوا, میں تلاوت کر رہا تھا, آقا سے جب ملاقات ہوئی آقا نے فرمایا ابی بن کعب تو تلاوت کر رہا تھا, میں تیری تلاوت کو سن رہا تھا. عرض کیا آقا مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور زیادہ خوبصورت کر کے تلاوت کرتا, مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوار کر پڑھتا. اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضور کو دکھانے کے لیے اگر عمل کرے عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ عمل کو اور زیادہ بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضرت انس کی امی جان نے کہا اے لے جا کے دستی کی گلیا گنائیں. دوسری وجہ کیا, اور کہا تھا جا کر یہ بھی کہنا کہ میری امی جان حضور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضور کسی صحابی کے دروازے پر گئے, حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ 3 بار دستک دی, جواب آیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو واپس. دستک دی, السلام علیکم کہا, یہ ممکن نہیں کہ حضور جائیں صحابی کو خبر نہ ہو. وہ آج کا مولوی تو ہوگا جو حضور کی خوشبو کا منکر ہو, صحابی منکر نہیں تھا. تو یہ ممکن نہیں کہ حضور جائیں صحابی کو خبر نہ ہو. حضور نے دستک دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحابی دروازے کے پیچھے ہیں لیکن اونچی آواز میں جواب نہیں دیا, مٹھی آواز سے وعلیکم السلام. حضور تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر سلام عرض کیا, پھر سلام پیش کیا. صحابی نے پھر آہستہ آواز میں کہا وعلیکم السلام. تریجی والی سے حضور سلام آکھیا, تریجی والی نے جس ویلے بوانا نہ کھلیا حضور پلٹ کے واپس آن لگے. صحابی دوڑ کے حضور کے قدماں پیچھے, آقا کدھر چلتے ہو؟ فرمایا کہ میں تیرے نال آیا سی تو آپ ہی دروازہ نہیں کھولیا. عرض کی سونے جواب میں دکھتا سی, اونچی آواز میں نہیں دکھتا. جب پہلی بار دے دیتا ڈرائیور اسلام کی دعا کی تو لبڑی تھی. آپ سے سلامتی کی دعا لینے کے لیے میں خاموش رہا کہ آپ دعائیں دیتے رہے, اللہ مجھ پر سلامتی نازل کرتا رہے. تو حضرت انس کی امی جان نے کہا کہ جا کر بتانا کہ امی جی نے بھیجا ہے, اور یہ بھی کہنا کہ امی جی سلام عرض کرتی ہے تاکہ محبوب کے ہاتھ اٹھ جائے, محبوب دعا فرما دے, اللہ میری کی بگڑی بنا دے. اب حضرت انس پہنچے, جو کچھ امی جان نے کہا تھا جا کر بتایا, اور عرض کی پیارے امی جان کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا حلوہ ہماری طرف سے اپنی خدمت میں قبول فرمائیں. یہ لفظ سے غور کرنا, یہ تھوڑا جا حلوہ ساتھی طرفوں تہاڈی خدمت میں قبول فرمائیں. حضور نے فرمایا اچھا رکھ دے. جنہوں میرے سامنے پلیٹ پائی ہے, حضور نے فرمایا اچھا کہ رکھ دے. اینڈ کر جا فلاں 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 بندے نو بلا لیا, فلاں فلاں بندے نو بلا لیا. پھر آکھیا چاہے کہ کر جیڑا جیڑا راج لبدا جائے اور وہ کھچر مدینے دے سلطان دے گھر دی دعوت ہے. میں کہتا ہوں آج اگر کوئی چودھری دعوت کرے بندہ سارا دن تیاریاں کرتا ہے کہ چودھری ہونا سدیا ہے, چودھری ہونا بلایا ہے, ادھر بلانے والا سلطان الانبیاء ہے, محبوب کبریا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ محبوب نے جس بندے کے بارے میں کہا تھا میں نے اس کو جا کر دعوت دی کہ چل مدینے کے سلطان کے گھر میری دعوت ہے, اور راستے میں جو ملتا رہا کہ میں فٹافٹ دعوت دے کر واپس گیا. میرے واپس پہنچنے سے پہلے حضور کا بیڑا مہمانوں سے بھر چکا تھا, حضور کا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا انس کتنے لوگ تھے, کیا گنے تھے؟ کب گنے تو نہیں تھے پر اندازاً 300 کے قریب ہوں گے, اندازاً 300 کے قریب ہوں گے. کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے حلوے کی پلیٹ سامنے رکھی ہے, سامنے رکھ کر جو اللہ نے چاہا محبوب نے حلوہ سامنے رکھ کے قرآن پاک سے پڑھا.
حدیث کے الفاظ ہے کہ جو اللہ نے چاہا محبوب نے قرآن سے پڑھا، میں کہا تو نہیں پڑھنا زندگی چاہ کے جناب پر مصطفیٰ تے پڑھتے سن میں نے سامنے رکھ کے پڑھنا کتوں ثابت ہے، میں کہا جی کتوں ثابت ہے۔ محبوب نے پڑھا اور کہا 10 بندوں کا گروہ بنا کر بھیجتے رہو۔ حضرت رزق کے 10 بندے اٹھتے، محبوب کی خدمت پر تشریف لے جاتے، محبوب فرماتے بسم اللہ پڑھ کر اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضرت رزق فرماتے 10 بندے جاتے رہے، وہ حلوہ کھا کر آتے رہے، یہاں تک کہ سب کے سب کھا کر فارغ ہو گئے۔ اب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انس حلوہ کو اٹھا اور لے جا۔ کہتے میں نے جب پلیٹ اٹھائی، اٹھا کر کپڑا ہٹا کر دیکھا، کہتے فیصلہ کرنا ممکن ہو گیا کہ جو لے آیا سی وہ تو حلوہ زیادہ سی یا ہون زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے حضور کو یہ شان عطا کی کہ ایک پلیٹ چھوٹا تھوڑا سا حلوہ 300 بندے رڑ کے نہیں مکا سکے۔ یہ اللہ نے محبوب کے ہاتھوں میں معجزہ عطا فرمایا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ کون لوگ ہیں؟ اسلام کی سب سے پہلی جو دینی یونیورسٹی بنی تھی، اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ، اس کے طالب علم ہے حضرت ابو ہریرہ۔ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، سنتے تھے بھول جاتے تھے۔ عرض کی سونیا آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں، یاد نہیں رکھ پاتا، کرم فرمائے۔ حضور نے کہا ابو ہریرہ چادر بچھا، چادر بچھا دی، بھوک پڑ کے چادر کی پائی، فرمایا چک کے سینے نہ لال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے وہ چادر اٹھا کے سینے سے لگائی، خدا کی قسم مجھے کوئی بات نہ بھولی۔ یہی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ اچھا پہلے کے وقت میں بھی اور آج کے دور میں بھی درسگاہ چندوں پر ہی چلتی تھی، اب بھی درس چندوں پر ہی چل رہا ہے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، ہر وقت مسجد نبوی میں رہ کر دین سیکھا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ، کبھی کوئی کھانے کے لیے دے گیا تو کھا لیا، کھانے کے لیے نہ دے کے گئے تو فاقے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہی ہوا، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے لیکن کوئی کھانے کے لیے کچھ دے کے نہ گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ میں اٹھ کر مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھا جہاں لوگوں کا زیادہ آنا جانا تھا۔ کہتے ہیں نیت یہ تھی کہ میں ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ رہا ہوں، کوئی میرے چہرے کو دیکھے گا، پتہ لگے گا بھوک کے احساس ہے کہ بھوک لگی، چلو کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ کہتے میں بیٹھا رہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے میں نے ان سے کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھا اور دل میں نیت کیا کہ یہ مسئلے کا جواب بھی دیں گے، جواب دیتے دیتے چہرے پر نظر پڑے گی تو پتہ لگے گا کہ بھوک بھی ہے تو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں انہوں نے جواب تو دیا پر میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، جواب دے کر چل دیے جلدی سے۔ کہتے ہیں لو ایک کم نہیں بنیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے۔ کہتے میں نے ان سے کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھا اور نیت یہ تھی کہ مسئلہ بتاتے بتاتے میرے چہروں کو دیکھیں گے، پتہ لگے گا کہ بھوک ہے تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں پر خدا کا کرنا ایسا ہوا، انہوں نے بھی مسئلے کا جواب تو دیا پر میری طرف دیکھے بغیر یہ بھی جلدی سے چلے گئے۔ پھر کہتے میں بیٹھا تھا کہ کونین کے والی تشریف لے آئے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ کہتے میں نے مصطفیٰ سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، مصطفیٰ نے ایک پھیر کے میرے منہ چہرے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، اب کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا چل میرے ساتھ چل۔ ابو ہریرہ حضور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں۔ گھر پتہ چلا ہے کچھ کھانے کا موجود ہے کہ نہیں، کہاں موجود نہیں ہے۔ ایک بندہ دودھ کا پیالہ آپ کے لیے تحفہ دے گیا ہے۔ ابو ہریرہ کو فرمایا جاؤ وہ دودھ کا پیالہ لے آ اور ایسا کرنا اصحاب صفہ کو بھی بلا لانا۔ اس وقت تقریباً 72 بندے مصطفیٰ کی بارگاہ سے درس سے حاصل کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ تیرے کلے نال دے پیار نہیں، اور بھی ساتھ نہیں تھے، ان کو بھی بلا لا۔ اب میں سوال کروں آپ سے، جی میں ان بھوک اندر ڈاٹی لگی ہونی ہے، بریانی کا انتظار ہونا ہے، بندے نے کہا کہ بھوک لگی ہوئے، سامنے ہوئے بریانی دی پلیٹ تے جنوں بھوک لگی بندہ انہوں یا کہ جا کے ونڈ کی گزرے گی دل تے۔ اے ساڈا معاملہ سی، او صحابی سن۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، تو بھی پیارا ہے، باقی بھی پیارے، جا سارے صحابہ کو بلا لا، جو صحابہ صفہ ہیں سب کو بلا لائے۔ اب جس کو پیاس لگی تھی اسی کو کہا جا رہا ہے اور باری باری سارے کی پیاس بجھا۔ ابو ہریرہ باری باری سب کو بلا،
سب کو پلا. کہتے میں نے پہلے بندے کو پلایا, دودھ کا پیالہ پی گیا, دودھ ختم نہ ہوا, اس کا پیٹ بھر گیا. دوسرے کو پلایا, پی گیا, دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا, پیٹ بھر گیا. کہتے پلاتے 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 72 صحابہ دودھ پی گئے, پر دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا. اب اگلی گل پھر بھوک لگی ہے, دیکھ دے بٹھا دیتا, لے جی چاول بنڈو. جس ویلے پتہ لگے جی سارے بندے ٹر گئے نے, ہن کی کرنا, چل 2 گنا لا لواں. اے اج کل دا معاملہ, لیکن وہ صحابی تھے, سارے باتیں پی چکے, اب اتنا پیا لے کے حضور کی بارگاہ میں. آقا جی یہ بچ گیا ہے. فرمایا کون کون رہ گیا؟ عرض کی سونیا کہ تسی رہ گئے ہو, ایک میں رہ گیا ہوں. سونیا کہ تسی رہ گئے ہو, ایک میں رہ گیا. فرمایا ابو ہریرہ پی, کہتے میں نے پیا. ابو ہریرہ اور پی, کہتے میں نے اور پیا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی, کہتے خدا کی قسم سونیا ایک قطرے کی گنجائش نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھ سے پیالہ لیا اور دودھ نوش فرمایا, تب جا کر وہ دودھ ختم ہوا. حضرت کا کلام ہوتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اب اس چیز سے 2 چیزیں, اس واقعے سے 2 چیزیں ثابت ہوئی. ایک میرے آقا کا معجزہ کہ حضور نے ایک دودھ کے پیالے سے 72 بندے رجا دیتے کہ دودھ کا پیالہ مکیا نہیں. دوسرا میرے آقا کا اخلاق کہ 2 جہاں کے سردار ہیں, سلطان الانبیاء ہیں, محبوب کبریا ہیں, 72 بندوں کا جھوٹا پی رہے ہیں. اصل میلاد یہ ہے, اصل محفل, اصل محبوب کا ذکر یہ ہے کہ محبوب کی محفل میں آ کر محبوب کی تعریف کو بنایا جائے. آج پتر فروغہ جھوٹا پینا پسند نہیں کرتا, آج بیٹی ماں کا جھوٹا پینا پسند نہیں کرتی. اور محبوب کی شان کیا ہے کہ 72 بندوں کا جھوٹا پی کر دکھایا کہ تمہیں تو یہ اخلاق دے کر جا رہا ہوں, ہماری باتیں نہیں, میں نے خود عمل کیا ہے, بعد میں تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے. تو محبوب کا اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ہاتھوں پر یہ معجزہ دیا کہ ایک دودھ کا پیالہ 72 بندے پی جائیں تو دودھ ختم ہوتا نہیں. چاند کا ٹوٹنا میں نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ حضور نے اشارہ کیا اور چاند ٹوٹ گیا. اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو سنانا چاہوں گا. جیسے پنڈ میں ہوتا ہے کوئی بڑا وڈیرا جی پورے پنڈ کی بڑی چلتی ہے کہ کوئی بھی کام پوے نا, بندہ جا کے انہوں آختا ہے کہ حضور انہوں نے آخو نا تھوڑی بڑی چلتی, تسی جا کے آخو گے تے من جائے گا. اسی طرح اس وقت میں ایک شخص تھا حبیب یمنی نام کا, اس کی بڑی چلتی تھی. ابو جہل نے اس کو یمن سے بلایا, کہا مکے آ. مکے والے اپنا مذہب چھوڑ کر ایک مصطفیٰ کی نبوت کا دعویٰ کرتا, اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ حبیب یمنی یمن سے مکے آیا, ابو جہل سے آ کر ملتا ہے. ابو جہل سے آ کر کہتا ہے کہ جب تک میں اس بندے کو نہ دیکھ لوں جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو, میں کسی بندے سے ملاقات نہیں کروں گا. اگر تمہارا بڑا چاہتا ہے. ابو جہل کو کیا کہا کہ پہلے میں خود ملنا چاہوں گا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے, جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. ابھی میں یہ نہیں کہتا, میں پہلے خود ملوں گا پھر فیصلہ ہوگا. ابو جہل کہتا نا اودے نال نہیں ملنا, جے تو دے نال جا کے ملے ہو تے ساڈے ہاتھوں تے گئے ہو. اودے نال نہیں ملنا, کہا نہیں پہلے ملوں گا. میں بات یہ سکھایا ہوں کہ نبی کے علاوہ کرے گا کوئی نہیں, نبی کے علاوہ سمجھے گا کوئی نہیں, نبی کے علاوہ کر کے کوئی نہیں دکھائے گا. بہرحال حضور سے ملاقات ہوتی ہے, کہنے لگا تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو, تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں, اور وہ لوگ جو تم پر ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں تم جادوگر ہو. کہتے ہیں اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو, جادو زمین پر چلتا ہے, آسمان پر نہیں چل سکتا. اگر سچ میں رب کا نبی ہے تو چاند کا ٹکڑے تو کر کے دکھانا. اس چاند کے تو ٹکڑے کر کے دکھا. مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی, وہ چاند جو بچپن میں مصطفیٰ کو لوریاں دے کر سلاتا تھا, لوریاں دے کر سلاتا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں حضور بچپن میں آپ کا بڑا میں نے ایک معجزہ دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟ کہا آپ جھولے میں جلوہ فرما ہوتے تھے, انگلی چاند کی طرف کر کے انگلی سے جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر کو پھر جاتا. انگلی سجے ہوتی چاند بھی سجے, انگلی کھبے ہوتی چاند بھی کھبے. آقا یہ معاملہ کیا تھا؟ کہا ہاں چاند میرا کھلونا تھا, وہ مجھے رونے سے روکتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں اس سے باتیں کرتا تھا. اور وہ چاند تو بچپن سے ڈر رہا تھا کہ کبھی دوبارہ وہ انگلی میری طرف اٹھے
تھا، اور جب وہ انگلی اٹھی چاند نے اپنا آپ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب کما ہو جا، اور فرمایا ایک بات تو نے اظہار کر دی، دوسری تو چیزیں سوچ کر لایا تھا، اور تیری یہ نیت تھی کہ نبی ہوگا تو پہچان لے گا دل میں کیا ہے۔ کہا سن، پہلی بات تو تمہیں ظاہر کر دی کہ معجزہ دیکھوں گا، دوسری بات جو دل میں سوچ کر لایا تھا وہ یہ تھی کہ تیری ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک ننھی بچی ہے، منہ اس کا خراب ہے، ہاتھ اس کے پکڑنے کے قابل نہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتی، زبان سے صحیح طرح بول نہیں سکتی، تیرے دل میں یہ تمنا تھی اگر اللہ کا سچا نبی ہوا تو اس سے دعا کرواؤں گا، اللہ اپنی دعا کی برکت سے میری بچی کو شفا دے گا، اور میں یہ حضور کے قدموں پر گرا کلمہ پڑا، مسلمان ہوا، واپس اپنے گھر جا کر دروازے پر دستک دی، دستک دیتا ہے، ایک بڑی پیاری بچی نے دروازہ کھولا، بڑی پیاری بچی نے دروازہ کھولا، دروازے سے انٹر ہو کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے بچی کی نہ دی ہے، 3.5 کی بچی ہے، کوئی نہیں سی، بچی کی نہ دی ہے، بیوی کہتی لا چلا ہو گیا، تیری اپنی تے کڑی ہے، اپنی کڑی ہے تیری۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اب بچی ابو سے مخاطب ہو گئی، کہنے لگی ابو جی میں تھوڑے نالوں زیادہ خوش نصیب ہاں۔ ابو آخیا تو کیویں خوش نصیب ہو گئی؟ آخیا ابو جی تھوڑے نالوں زیادہ خوش نصیب ہاں،